الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ناظرین، رمضان المبارک اختتام پذیر ہونے والا ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم. ایک ایک لمحہ کر کے رمضان المبارک اختتام کی طرف گامزن ہے، اور آخری رات میں بھی، آخری بے جوڑ رات میں بھی لیلۃ القدر کا امکان موجود ہے. کیا پتہ کہ کون سی رات ہو. 100% یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو ہمارے لیے مقرر نہیں فرمایا. یہ لیلۃ القدر کی عظمت کی نشانی ہے. جو بھی چیزیں عظیم ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک گنا مخفی رکھا ہے، اور اس کی عظمت تاکہ باقی رہے اس کے لیے تلاش اور جستجو کا سلسلہ بھی باقی رہے. اور پھر ایک اور فائدہ بھی ہے کہ اگر 100% یقین کے ساتھ اگر وہ لمحات متعین کر دیے جائیں جو بہت ہی عظیم ہیں، تو پھر ناقدری پر وبال بھی اتنا ہی شدید ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے، ڈینجرس ہوتا ہے. العیاذ باللہ العلی العظیم. تو اس لیے بہت سارے لوگ 100% یقینی طور پر معلوم ہونے کے باوجود غافل رہتے تو پھر ان کے اوپر عذاب آتا، ان کے اوپر عتاب ہوتا اور ان کے خلاف کارروائی ہوتی. شعلے لپکتے، زمین پر دراڑیں پڑتی کہ ایسے موقع پر بھی گناہ میں مبتلا ہو، جبکہ یقینی طور پر وہ عظیم لمحہ بتا دیا گیا ہے. جمعے کے دن ایک وقت دعا قبول ہوتی ہے، وہ لمحہ 100% یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے. اسی طریقے سے لیلۃ القدر کے بارے میں تھوڑا سا ابہام رکھا گیا اور احتمالات بہت رکھے گئے. کیا پتہ آخری بے جوڑ رات بھی ہو جائے، آخری طاق رات بھی لیلۃ القدر ثابت ہو جائے، تاکہ ایک تو صرف ایک دن کے لیے عبادت اور بندگی میں، رجوع اللہ میں، دعا و مناجات میں، ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں ہی لوگ مشغول نہ رہیں، بلکہ تمام دنوں میں اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرنے، معافی مانگنے، دعا و مناجات کرنے، توبہ و استغفار کرنے کا سلسلہ جاری رہے. ایک طرف تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں بجا لانے کا
موقع اللہ تعالیٰ نے بہم پہنچایا، اور دوسری طرف ناقدری کا وبال جو آ سکتا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نیند، ایک صحابی نماز کے وقت نیند میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے صاحب کو فرمایا کہ تم ان کو جگا دو، تو انہوں نے جگایا، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت بھی کیا کہ آپ تو سباق بالخیرات ہیں، آپ تو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہر نیکی کے کام میں آپ دوسروں کے مقابلے میں سبقت اختیار کرنے والی ہستی ہے، تو یہاں آپ نے ان کو جگانے کے لیے مجھے کیوں حکم فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے جگانے پر خدا نخواستہ نہ اٹھے تو پھر وہ نبی کا انکار لازم آ جائے گا، اور یہ کفر اور وبال کا ذریعہ بن جائے گا، اور تمہاری بات پر اگر وہ کہہ دے کہ میں سوتا ہوں ابھی نیند کا غلبہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر ظاہر ہے اس غفلت اور سستی کی وجہ سے وہ عتاب نہیں ہوگا جو میرے جگانے پر نہ جاگنے سے عتاب اور عذاب کا امکان ہے، وہ امکان اس کے لیے باقی نہیں رہے گا۔ تو بعض اوقات یہ شفقت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ 100% ایک طرف تو زیادہ سے زیادہ عبادتیں بجا لانے، زیادہ دنوں اور زیادہ راتوں میں شب قدر کا اہتمام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور امکانات بڑھ جاتے ہیں، احتمالات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ عبادتیں بجا لانے اور ہر ممکنہ رات سے لیلۃ القدر کی فضیلتیں حاصل کرنے کا جو شوق ہے وہ ماشاءاللہ عروج کو پہنچتا ہے، اور تمام مسلمان اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس لیے 27ویں شب میں انحصار کسی طور پر شریعت میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ تمام آخری عشرے میں، پورے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کا جس طرح حدیث میں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آج کی رات بھی اور جو وقت باقی رہ گیا ہے اس میں بھی ہمیں عبادتوں کا اہتمام، صدقہ و خیرات کا اہتمام، اور اللہ کی رضا جوئی کی فکر، دعا و مناجات کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرما دیں، اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، یہ بہت ہی مبارک لمحات ہیں جو تسلسل کے ساتھ ایسا کہنا چاہیے کہ وہ پگھل رہے ہیں اور اختتام کی طرف گامزن ہے۔ یہ دن اور یہ راتیں اور یہ لمحات اگر اللہ تعالیٰ نے از راہ کرم دوبارہ لمبی زندگی عطا فرمائی، پورا سال اگر ہم زندہ رہے، یقیناً بہت سارے لوگ نہیں رہیں گے، یہ پکی بات ہے۔ پورے ایک سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کا انتقال نہ ہوا ہو، کسی کی وفات نہ ہوئی ہو، تو یقیناً بہت سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہزار افراد، لاکھوں افراد دنیا سے چلے جائیں گے، نئے افراد بھی آئیں گے، تو بہت سوں کے لیے یہ زندگی کا آخری رمضان ہوگا، اور کیا پتہ ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھتے ہوئے ہمیں عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ کیا پتہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، اسی رمضان کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنا دے، اور یہاں شاید تھوڑی سی بے توجہی ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جائے، اور زیادہ توجہ دیتے ہوئے ان ایام اور ان لمحات اور ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھانا شاید ہمارے لیے زبردست ایک کامیابی کا زینہ ثابت ہو جائے، ذریعہ ثابت ہو جائے۔ اس لیے میں تمام بھائیوں سے، بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس موقع پر ہمیں رمضان کے آخری لمحات کی بھرپور قدردانی کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کرنے کا جو آخری موقع ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرما دی کہ تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو، تم تقوی حاصل کر سکو، اور تقوی کا حصول اور پوری زندگی کو تقوی کے رنگ سے مزین کرنا، تقوی کی صفات سے متصف کرنا، تقوی کے تقاضوں سے مکمل کرنا، کامیابی سے ہمکنار کرنا، یہ رمضان کا مقصود ہے، روزوں کا مقصد وحید ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔
تقوی والی زندگی ہمیں نصیب ہو جائے۔ لیکن عید کا جو یوم سعید آنے والا ہے، اس عید کا یوم سعید کیوں کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس ٹریننگ کورس سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس تربیتی پروگرام سے اپنے آپ کو گزارنے کی جو توفیق اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے اور روزے رکھنے کی توفیق سے نوازا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو روزے رکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی، العیاذ باللہ العیاذ باللہ۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں رمضان گویا آیا ہی نہیں، اگرچہ کمی کوتاہی ہے، لیکن ایک طرف پہلے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ٹوٹی پھوٹی سہی لیکن کچھ عبادتیں کرنے کا موقع اپنے عنایت فرمایا، اور شکستہ عبادتیں کیوں نہ ہوں، مسجدوں میں جانے کی کافی توفیق تو آپ نے دی ہے۔ ہاں البتہ استغفار بھی ساتھ میں کیا جائے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ حق رمضان ہرگز ادا نہیں ہوا، اس پر اللہ سے استغفار کرنا چاہیے اور مغفرت طلب کرنی چاہیے، اور رمضان پا کر بھی، رمضان حاصل کر کے بھی، رمضان کے ملنے کے باوجود اگر کسی کی مغفرت نہیں ہوئی تو اس سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں ہے۔ اس پر اللہ کی لعنت کی بد دعا جبریل امین علیہ السلام نے فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان کے ملنے کے باوجود اگر کوئی اپنی اصلاح کا سامان نہ کرے تو اس سے بڑھ کر خطرے میں کوئی نہیں ہے۔ یہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہے ایک لحاظ سے، کہ اگر رمضان المبارک کے حاصل ہونے کے باوجود اس کی ناقدری ہو گئی، اس کا تقدس اگر پامال ہو گیا، اس کی بے حرمتی کا ارتکاب اگر ہم سے نعوذ باللہ ہو گیا، تو خطرے کے الارم بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، ڈر بھی لگا ہوا ہے۔ تو لیکن ڈر اس لیے بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری لمحے میں بھی کوئی اگر توبہ اور استغفار، سچ مچ توبہ اور استغفار کر لے تو اللہ کے ہاں مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی نوید جاں فجا بھی تو اسی اللہ نے ہمیں سنائی ہے کہ اللہ کے رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آخری لمحے میں بھی کوئی اگر آنکھوں سے آنسو بہا دے، توبہ اور استغفار کا دامن تھام لے، اور سچی اور پکی توبہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ان رحمتی سبقت علی غضبی، تو ان آخری لمحات میں دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں شرمساری کے جذبے کے ساتھ توبہ اور استغفار کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا تسلسل قائم رہنا چاہیے، اور اس رمضان نے جو ٹریننگ ہمیں عطا کی ہے، جو مشق ہمیں نصیب ہوئی ہے رمضان کے ذریعے، اس کو ہم کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان گیا تو نماز بھی گئی، ایسا نہ ہو کہ رمضان گیا تو روزے بھی چلے گئے، رمضان گیا تلاوت چلی گئی، رمضان گیا نیک اعمال بھی رخصت ہو گئے، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ عید کے دن کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام تک نہیں کرتے، اور نوجوان بچوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے آج عید کا دن ہے ان کو چھوڑ دیا جائے، آج تو رخصت دے دیں ان کو، آج عید کا دن ہے زیادہ سختی نہ کریں، آج وہ خوشیاں منا لیں، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ ہماری ساری خوشیاں اللہ کی عبادت میں مضمر ہیں، اللہ کی بندگی کا راز ہماری تمام خوشیوں میں پوشیدہ ہے۔ ہماری خوشیوں کا نقطہ آغاز عبادت کے ذریعے ہوتا ہے۔ عید کا دن خوشی کا دن، سرشاری کا دن، مسرت و شادمانی کا دن، لیکن اس کا آغاز نمازوں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ دونوں عیدوں میں یہ سلسلہ رکھا ہے، تو ہم ایسا نہ ہو کہ رمضانی مسلم بن کر رہ جائیں، بلکہ ہم کامل مسلمان بن کر رہیں۔ بعض لوگ صرف رمضانی مسلم ہوتے ہیں، رمضانی مسلمان ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
رمضان کا یہ پیغام نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ہماری عبادتیں بھی ختم ہو گئیں، ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان اختتام کا نام نہیں ہے، یہ حسن آغاز کا نام ہے۔ ہم اس کو اختتام سے تعبیر کرتے ہیں کہ رمضان ختم ہو گیا، بابرکت لمحات چلے گئے، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ختم ہو گئیں تو مایوسی چھا جاتی ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ رمضان سے آغاز ہونا چاہیے۔ رمضان کے ذریعے ایک بہترین آغاز مقصود ہے، ابتدا مقصود ہے، نئی شروعات پیش نظر ہیں۔ جائے کہ رمضان پر مایوسی آ کر ہمارے اوپر چھا جائے اور ہم اپنا شوق و ذوق اور زیادہ ختم کر ڈالیں۔ یہ پیٹرول سے ٹنکی کو فل کیا جاتا ہے، ٹنکی فل کی جاتی ہے، ٹنکی کو بھرا جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد سفر ختم ہو جائے؟ تو ٹنکی پیٹرول سے بھرنے کا مقصد ہی اگلے سارے مراحل طے کرنے ہیں۔ یہ تو ٹنکی کو پیٹرول سے ہم نے فل کیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آگے کا سفر طے کرنا ہے، نئے جوش و خروش کے ساتھ، نئے شوق و ذوق کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ ٹنکی فل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، گاڑی کی ٹنکی فل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کا اختتام ہو رہا ہے، سفر ختم ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے غلطی پیدا ہوتی ہے، مایوسی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اس کو بعض لوگوں نے اختتام سمجھ لیا، حقیقت میں یہ آغاز کا نام ہے، یہ رمضان۔ تو ہم ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں، عبادتوں کا جو شوق و ذوق اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے ذریعے توسط سے پیدا فرمایا ہے اس کو اور زیادہ ہوا دینے کی ضرورت ہے، اس چنگاری کو ہوا دینے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ آن کے آن شعلہ بن کر بڑک اٹھے اور ہمارے اندر ایک بے تابانہ جذبہ عبادتوں کا، نیکیوں کا، فرما برداری کا اور گناہوں سے بچنے کا پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو نوازیں، تمام مسلمانوں کے لیے یہ رمضان بہترین ایک ذریعہ ثابت ہو۔ میں ان آخری لمحات میں لیلۃ القدر کے امکانی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے ان لمحات کو ہم ضائع نہ کریں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام ہم کریں۔ عید سے پہلے عید کی خوشی کا تصور کیجئے، عید کی خوشی اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں عطا فرمائی ہے؟ در حقیقت رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، قرآن کریم نازل کیا گیا۔ رمضان کا تعارف قرآن کریم سے کرایا جا رہا ہے، قرآن کریم کے ذریعے رمضان کی شناخت کرائی جا رہی ہے، رمضان کی فضیلت اور اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ ڈیفینیشن آف رمضان کے طور پر قرآن کریم کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ یہ فضیلتوں والا مہینہ، اس کی فضیلتوں کا سبب یہ ہے کہ قرآن کریم اس مہینے میں نازل ہوا ہے، اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا کلام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، جو جتنا عظیم ہوتا ہے اس کا کلام بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی سب سے بڑی نشانی قرآن کریم کی صورت میں اس مہینے میں نازل کی گئی، اور اس مہینے کو قرآن کریم کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ قرآن کریم سے تعلق کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت میں اضافہ ہو گیا ہے، بڑائی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور برتری بڑھ گئی ہے، بزرگی بڑھ گئی ہے، برگزیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو قرآن کریم کے نزول کے ذریعے در حقیقت پوری دنیا کی خلعت خلافت ہمیں عطا کی گئی، دستار خلافت سے امت مسلمہ کو نوازا گیا ہے، اور بتا یہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ کسی زمانے میں اللہ کے منظور نظر تھے، جو لوگ کسی زمانے میں اللہ کی نگاہ میں محبوب تھے،
جو لوگ دنیا کی قیادت جن کے ہاتھوں میں تھی، اللہ نے قیادت اور خلافت اور تمکنت اور تمکین فی الارض کی جو سعادت ہے وہ مسلمانوں کے جھولی میں قرآن کریم کی صورت میں ڈال دی۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ جو خلعت خلافت سے ہمیں نوازا گیا ہے، دستار فضیلت جو ہمیں عطا کی گئی ہے، قرآن کے ذریعے پوری دنیا کی قیادت اور امامت کا جو فریضہ ہمارے اوپر سونپا گیا ہے، اس خلعت خلافت سے سرفراز کیے جانے کی خوشی کا نام عید الفطر ہے۔ یہ حکمت علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، 27ویں کی شب اگر لیلۃ القدر ہے، 29ویں کی شب اگر لیلۃ القدر ہے، یا کسی بھی بیجوڑ رات اگر لیلۃ القدر ہے، تو اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور نزول قرآن کے امیڈیٹ بعد عید الفطر کی خوشی کا دن ہمارے لیے متعین کیا گیا ہے کہ پوری دنیا میں اقبال مندی اور سربلندی کا جس تخت پر تمہیں بٹھایا گیا ہے، سربلندی کے تخت پر، اعزاز اور اقبال کے جس دور کا آغاز قرآن کریم کی صورت میں نزول قرآن کے ذریعے تمہارا ہوا ہے، تو اس کی خوشی کا عنوان عید الفطر کی صورت میں رکھا گیا ہے۔ اور رمضان کی توفیق کے حصول پر، نزول قرآن پر اور روزوں کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ جس اللہ نے اتنی عظیم عبادت کی توفیق سے نوازا ہے، اتنی عظیم نعمت سے مالا مال کیا ہے، قرآن کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، صیام کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، تراویح میں قرآن کریم کو سننے کا شرف عطا فرمایا ہے، تو اس کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ عید کا جو دن آئے تو دل کی گہرائیوں سے خود بخود اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں دل کی گہرائیوں سے نکلے۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی جو تکبیر ہے وہ تکبیر تشریق کا جو مسنون طریقہ ہے، اس کے مطابق اس تکبیر کو پڑھنا ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے اس تکبیر کو پڑھا جائے، اللہ کی تکبیر کی صدائیں بلند کی جائیں۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان عید کے موقع پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، قانون سے نعوذ باللہ بالاتر ہو جاتے ہیں، لاقانونیت عروج کو پہنچ جاتی ہے۔ اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے، مسلمان بدنام ہوتے ہیں، دین بدنام ہوتا ہے۔ حالانکہ ہماری خوشیاں علل تللو میں نہیں ہے، اور آپے سے باہر ہونے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جانے، سپیڈ لیمٹ کو بالکل قابو سے باہر کرنے اور لاقانونیت کا نام نہیں ہے، بے پردگی کا نام نہیں ہے۔ ہماری خوشی عبادت میں مضمر ہے، اللہ کی بندگی میں پوشیدہ ہے۔ لیکن عید سے پہلے بڑا پیغام یہ ہے کہ یہ عید مسلمانوں کی سربلندی کی خوشی، مسرت و شادمانی پر سرور۔ لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان ذلت و ادبار کے دور سے گزر رہے ہیں، پستی اور زوال کی انتہا کو ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ 58 مسلم ممالک ہمارے پاس، اتنی زیادہ حکومتیں ہمارے پاس، قدرتی اسباب اور وسائل کی فراوانی ہمارے پاس، جس چیز کو لیکوئڈ گولڈ کا نام دیا جاتا ہے، سیال سونا، اس پیٹرول کی اجارہ داری تقریباً مسلمانوں کے پاس ہے۔ اتنے سارے اسباب، اتنے سارے وسائل، مال و دولت کا اتنا بڑا انبار، قدرتی اسباب اور وسائل سے مالا مال، معدنیات سے مالا مال، جنگی محل وقوع کے اعتبار سے پورے عالم دنیا کے نقشے پر مسلمان ممالک کا جو جغرافیائی محل وقوع ہے وہ قابل رشک ہے، لیکن اس کے باوجود ذلت و ادبار کے دور سے، پستی اور انحطاط کے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر عید کی کیا خوشی باقی رہ جاتی ہے؟ لیکن اس کا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ
सीरिया के मजलूम इंसानों के साथ अगर हमारा ताउन शामिल हाल हो तो फिर ईद की खुशी का जवाज शायद कुछ बने। ईद की खुशी का जवाज उस वक्त होगा कि जब मुसलमानों को पस्ती, इन्हितात और जवाल के दौर से निकालने के लिए हमारी मुस्बत कोशिशें काबिल इत्मीनान हो, काबिल इत्मीनान तरीके से हमारी कोशिशें जारी और सारी रहें, तब जाके हमें खुशी मनाने का हक पहुंचेगा, वरना खुशियां मनाने का हक हमें नहीं पहुंचता। मैं तमाम भाइयों से, बहनों से मिन्नत के साथ, लजाजत के साथ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज की इस रात, आज की इस मुबारक घड़ी में और इन मुबारक लम्हात में अज़राह करम आप लोग फ़ोन उठाएं और कॉल करना शुरू हो जाएं कि ज़कात का जो हिस्सा बाकी रह गया हम गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए हम वक्फ़ कर देते हैं, ज़कात हम उनको दे देते हैं। सीरिया के जो मज़लूम मुसलमान मुहाजरत की ज़िंदगी और टेंटों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, खुले आसमान के नीचे कसम पुरसी के आलम में ज़िंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात गुजार रहे हैं, उनके लिए हम अपनी ज़कात, अपना फ़ितराना हम अदा कर रहे हैं, बल्कि उससे बढ़कर हम उनको दे रहे हैं। अभी रमज़ान में 70 गुना ज़्यादा फजीलत तो ये मिनिमम है, लेकिन वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, 700 गुना भी अल्लाह दे देंगे और उससे आगे बढ़कर अल्लाह जिसको चाहे जितना ज़्यादा और ज़्यादा अता फरमा देंगे, उसकी कोई हद व हिसाब नहीं है। अल्लाह ताला तमाम भाइयों को, बहनों को इसकी तौफीक अता फरमाए। प्लीज़ फ़ोन उठाएं और इन मुबारक घड़ियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और अपनी मग़फ़िरत का सामान करने की हम कोशिश करें। इन रातों को, इन लम्हात को ज़ाय हम न करें। तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश यह है कि ये नुज़ूल रहमत का वक्त है, रमज़ान गुज़रा नहीं है, रमज़ान अभी भी पूरी तवानाई के साथ कायम है, रमज़ान की सारी फजीलतें बाकी हैं, कायम हैं। रमज़ान के आखिरी लम्हात में पूरे महीने में बशमूल शब क़दर जितने लोगों की मग़फ़िरत होती है, इससे ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत आखिरी लम्हात में की जाती है। लिहाजा आखिरी लम्हात में बहुत बड़ी मग़फ़िरत, अज़ीम मग़फ़िरत और बड़े पैमाने पर मग़फ़िरत का जो ऐलान होने वाला है, उस मग़फ़िरत से अपने आप को सरफराज करने के लिए, अपने आप को उस मग़फ़िरत से कामयाब व कामरान बनाने के लिए, जहन्नम से नजात के उस ऐलान से अपने आप को नवाजे जाने के लिए प्लीज़ आखिरी लम्हात में सदक़ा व खैरात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। यह आपके लिए बड़ा इम्तिहान है, बड़ी आजमाइश है। बराए करम फ़ोन उठाएं और कॉल करना शुरू हो जाएं। अल खैर फाउंडेशन आपके लिए अज़ीम नेमत है। अभी इमाम कासिम साहब मुझसे फरमा रहे थे कि फ़ौरन उनको सफ़र दरपेश है, तो इसका क्या मतलब है कि पूरा महीना और इससे पहले कई महीनों तक उन्होंने सफ़र का सिलसिला जारी रखा हुआ था और रमज़ान के फ़ौरन बाद जो रकम माशाअल्लाह आपकी तरफ से जमा हुई है और हो रही है और होगी, जो सदक़ात जमा हुए हैं और हो रहे हैं और होंगे, जो अतियात आए हैं, आ रहे हैं और आएंगे, उन सब की बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन के लिए, प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए उनका काम पूरी तवानाई के साथ जारी है, पूरी जिम्मेदारी के साथ जारी है। ट्रांसपेरेंसी के तकाजे वो पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। ईद के मौके पर भी भला कोई सफ़र पर जाता है? पूरा महीना दिन रात थका देने वाली मेहनत के बाद भी अगर वो घर वालों के साथ वक्त गुजारे बगैर वो फिर मजलूमों की खिदमत और उनके साथ ताउन के लिए आज़िम सफ़र हो जाए, तो वो न थका देने वाला एक सफ़र है जो फिर दोबारा शुरू हो जाए। तो इदारे के सरबराह की दिली कैफियत, जहनी कैफियत अगर ऐसी हो तो आप ख़ुद सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह किस कदर एहतमाम के साथ, ज़िम्मेदारी के एहसास के साथ आपका डोनेशन मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा इसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, इस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाने की ज़रूरत है। प्लीज़ फ़ोन उठाएं। तमाम भाइयों से, बहनों से मैं गुजारिश करूँगा कि इन मुबारक घड़ियों में जब झूम झूम कर रहमत की गठाएँ बरस रही हैं, रहमत की बारिश हो रही है, बरसात रहमत की हो रही है,
جہنم سے نجات کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کو سرٹیفکیٹ عطا کیے جا رہے ہیں، کتنے نام لکھے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر جب رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، مغفرت کی برسات ہو رہی ہوتی ہے، جہنم سے گلو خلاصی کے پروانے جب جاری کیے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے موقع پر کسی کو محروم رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے موقع پر کوئی محروم نہ رہے، اپنی زکوٰۃ نکالیں، اپنے صدقہ فطر کو اچھی طرح نکالیں۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ دے دیا، دوبارہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کا ہائی ریٹ والا صدقہ فطر آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ ایک منیمم ریٹ والا صدقہ فطر ہوتا ہے اور ایک متوسط درجے کا ریٹ والا صدقہ فطر ہوتا ہے، اور ایک ہائی ریٹ والا صدقہ فطر ہوتا ہے، وہ آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ پر ہیڈ 20 پاؤنڈ، 25 پاؤنڈ، 30 پاؤنڈ اس طرح دینے کی کوشش کریں، اور عید گفٹ پیک کی صورت میں ہم بہترین طریقے سے صدقہ فطر اور فدیہ وغیرہ کی ادائیگی کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ میں تمام بھائیوں سے بہنوں سے یہی کہوں گا کہ عید گفٹ پیک کے ذریعے آپ مظلوم مسلمانوں کو زخم سے چور چور اور اپنوں کی جدائی کے زخم سے جن کے دل چھلنی ہو گئے ہیں اور جن کا دل بھر گیا ہے، ایسے لوگوں کو آپ عید کی خوشی کے موقع پر عید گفٹ پیک پہنچا دیجئے۔ برائے کرم عید گفٹ پیک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش فرمائے، اور فوڈ پیک کا سلسلہ پورا سال بند نہیں ہونا چاہیے۔ نئے جذبے کے ساتھ جو فوڈ پیک کا سلسلہ ہے، اس کو صرف رمضان فوڈ پیک تک محدود نہ رکھیں۔ کیا ہم صرف رمضان میں کھاتے ہیں؟ رمضان کے بعد تو پورا سال کھانا انسان کی ضرورت ہے، بھوک انسان کا مسئلہ تو روزانہ کا ہے۔ تو پلیز مظلوموں کی طرف متوجہ ہوں۔ اس دنیا کو جمع کر کے کیا کریں؟ خود ہالیڈے منانے میں اور مختلف جگہوں پر، مختلف ملکوں میں ہالیڈے منانے میں ہمارے جوان اتنے زیادہ پیسے خرچ کر ڈالتے ہیں، کئی مہینے تک جتنی آمدنی ہوتی ہے، انکم ہوتا ہے، اس سب کو وہ کسی ہالیڈے میں جا کے 5,000 پاؤنڈ 10,000 پاؤنڈ خرچ کر ڈالتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہالیڈے کے لیے جیتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں اور سارا انکم، ساری سب کچھ وہ بھیج دیتے ہیں، خرچ کر ڈالتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں، برکات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ حضرت نے صاف لفظوں میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس وقت مظلوم مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، جو کربناک صورتحال ہے، جو مظلومیت کی انتہا کو وہ پہنچے ہوئے ہیں اور جن ضرورتوں کے وہ محتاج ہیں، ایسے موقع پر نفل عمرہ وغیرہ کرنے پر اتنا ثواب نہیں ہے۔ نفل عمرے کرنے سے زیادہ ثواب ان مظلوموں کی مدد میں ہے۔ تو ہم بہت زیادہ ہالیڈے منانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، عمرے کا جو مبارک سفر ہے اس کو بھی گویا ملتوی کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے حضرت نے اپنے مظلوم بھائیوں بہنوں اور مسجد الاقصیٰ کا مشن جنہوں نے سنبھالا ہوا ہے ان کے ساتھ تعاون کی اپیل حضرت نے فرمائی ہے، اور دلائل کی روشنی میں یہ پیغام دیا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یہ آواز ان کی طرف سے لگائی جا رہی ہے کہ اتنے زیادہ مظالم کے پہاڑ ہمارے اوپر توڑے جا رہے ہیں۔ عالم اسلام کیا جواب دے سکتا ہے؟ مسلمان دوسرے مد میں خرچ کریں تو کیا وہ جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے سارے اعمال بیکار نہ چلے جائیں، ساری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں، ساری عبادتیں رد نہ کر دی جائیں اگر ان مظلوموں کی مدد کو ہم نہ آئیں۔ اور ان راتوں میں، ان آخری لمحات میں جب بڑے پیمانے پر پروجیکٹ کی ڈیلیوری کا ایک پروگرام اور منصوبہ سامنے ہے، تو ان رمضان کے ان آخری لمحات کی قدردانی کرتے ہوئے، رمضان کے آخری لمحات سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کے لیے، سرخ رو کرنے کے لیے
اپنے آپ کو عہدہ برآ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سبق دوش کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آخری لمحات میں ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنا ڈونیشن لکھوائیں۔ کون ہے جو اس وقت لکھوانے کے لیے تیار ہیں؟ 1000 پاؤنڈ، 2000 پاؤنڈ، یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ لیلۃ القدر کو صرف 27ویں تک محدود نہیں رکھا گیا، اس کے امکانات بعد میں بھی باقی رہتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ فون اٹھائیں اور کال کرنا شروع ہو جائیں پلیز۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سب کو عطا فرمائے۔ میں عید گفٹ پیک میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے، فدیہ دیا جا سکتا ہے، فطرانہ اس میں صرف ہو سکتا ہے، تو صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا ابھی فوری اہتمام کریں۔ عیدگاہ میں جا کر یا عید کی نماز میں پہنچ کر جو ادائیگی کی کوشش ہم کرتے ہیں وہ وقت اوپر ہو جاتا ہے۔ اس کو طعمۃ للمساکین اور طہرۃ للصائمین کا ذریعہ بتایا گیا کہ یہ غریبوں، مسکینوں، مہاجروں، پریشان حالوں کہ عید کے دن ان کو کچھ کھانے پینے کا سامان مل جائے، ان کو عید کی خوشی میں شریک اور شامل کرنے کے لیے یہ صدقہ فطر کارآمد ایک چیز ہے، ذریعہ ہے، مؤثر ایک پیغام ہے، اللہ کی طرف سے ایک بندوبست ہے۔ یقیناً دنیا کے تمام غرباء کو عید کی خوشی میسر آ جاتی ہے اگر صحیح طریقے سے سارے لوگ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا اگر اہتمام کر لیں۔ اور نابالغ بچوں کی طرف سے بھی جو ماں باپ ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ ایسا ایک عمل ہے کہ نابالغ بچوں کی طرف سے بھی، اولاد کی طرف سے بھی، جو صاحب نصاب، منیمم نصاب قربانی کے جو مالک ہیں، نصاب صدقہ فطر کے جو مالک ہیں، ان کے اوپر یہ واجب ہے کہ اپنی طرف سے بھی وہ ادا کریں اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی وہ ادا کریں۔ ہاں، بالغ اولاد پر یہ ضرورت ہے کہ وہ خود ادا کریں۔ تو برائے کرم صدقہ فطر یا فطرانہ، اس کے ذریعے آپ عید گفٹ پیک زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش فرمائیں، اور رمضان کے علاوہ شوال کے لیے فوڈ پیک دینے کا اہتمام کریں۔ عید گفٹ پیکس زیادہ سے زیادہ دیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا ایک نسخہ ہے، اس کو خریدنے کی کوشش کریں۔ یہ بہترین نسخہ ہے، یعنی یقین نہیں آتا کہ 5 پاؤنڈ میں صرف قرآن کریم کا ایسی طباعت والا ایسا شاندار نسخہ، سبحان اللہ۔ یہ جو لوگ نام لکھوا رہے ہیں، اور یہ جو باکس ہے اس کے ساتھ 10 پاؤنڈ کا کی قیمت اور رکھی گئی ہے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتنی کم قیمت میں اتنی مہنگی چیز اور اتنی اعلیٰ کوالٹی کی چیز کیسے دے پا رہے ہیں؟ یا اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے قرآن کریم کے اس نسخے کو خریدنے کی کوشش فرمائیں۔ اس کے لیے اپنے ناموں کی بکنگ کروائیں۔ 03,999,786 اس نمبر پر کال کر کے آپ اپنا آرڈر لکھوائیں، اپنا آرڈر بک کروائیں کہ آپ کو کتنے نسخے چاہیے اپنی تلاوت کے لیے اور دوسروں کو گفٹ اور ہدیے کے طور پر پیش کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کے یہ جو عظیم نسخہ امام صاحب نے متعارف کرایا ہے، اس کی طرف میں آپ کو بھی توجہ دلاتا ہوں۔ برائے کرم اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، یہ بہترین ہدیہ اپنے لیے بھی ہوگا، دوسروں کے لیے بھی ہوگا، اور قرآن کریم کا نسخہ دوسروں تک پہنچانے کا یہ ذریعہ ہوگا۔ گفٹ باکس کے ساتھ قرآن کریم کی ڈسٹریبیوشن کا ایک نادر پروجیکٹ ہے، اور اس عظیم نسخے کی جو قیمت ہے وہ بہت سستی رکھی گئی ہے، بہت زیادہ، یعنی جو لوگ لیں گے وہ نفع میں رہیں گے، اور جو نہیں لیں گے وہ پچھتائیں گے۔ یہ جو نسخہ مجھے بتایا گیا ہے، اور ماشاءاللہ اعلیٰ کوالٹی کی کھجوریں آپ کو میسر آئیں، تو الخیر کے ساتھ تعاون کا یہ سلسلہ مختلف طریقوں سے جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ مختلف طریقوں سے الخیر کے ساتھ آپ کا تعاون جاری رہنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو بہنوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز، یا آپ سمجھ لیں کہ یہ علامتی ایک قیمت رکھی گئی ہے، حقیقت میں یہ ہدیہ دیا جا رہا ہے آپ کو، حقیقت میں یہ ہدیہ آپ کو پیش کیا جائے گا۔ اپنا آرڈر بک کرائیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھائی بہن ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور دل کھول کر تعاون کا تسلسل جاری رکھیں۔ ان بابرکت لمحات میں، ان مقدس گھڑیوں میں اپنی مغفرت کا آخری چانس، والدین کی مغفرت کا ایک آخری چانس تصور کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کی ہم کوشش کریں، اور پوری دنیا کے مظلوم انسانوں، پریشان حال لوگوں کے ساتھ الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے تعاون کا جو سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے کارکن شہید ہو رہے ہیں، افطاری وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے دوران، پروجیکٹ ڈیلیوری کے دوران، مستحق افراد تک کھانا اور روزہ افطاری کا سامان پہنچانے کے دوران ان کو وحشیانہ بمباری کے ذریعے شہید کیا جا رہا ہے۔ تو جو والنٹیئرز اس طریقے سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آپ کا ڈونیشن مستحق افراد تک پہنچانے پر لگے ہوئے ہیں، ایسے مخلص دوستوں کے تعاون کا سلسلہ آپ بند کر دیں، یا اس کے تسلسل میں آپ رکاوٹ بن جائیں، آپ کال نہ کریں، کوئی بھی کال نہ کریں، تو یہ سلسلہ تو رک جائے گا یا یہ ذرا تھم سا جائے گا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ برائے کرم ایسے مخلص ساتھیوں اور والنٹیئرز کی قربانی کی داد دیتے ہوئے، قربانی کی لاج رکھتے ہوئے، ان قربانیوں کو اپریشیٹ کرتے ہوئے برائے کرم آپ لوگ فون اٹھائیں، کال کریں اور آپ کے ڈونیشن کا سلسلہ آپ جاری رکھیں۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ 1000 پاؤنڈ، 2000 پاؤنڈ، 5000 پاؤنڈ، 10000 پاؤنڈ اس طریقے سے زیادہ سے زیادہ دے کر لاکھوں گنا زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کا نادر موقع ہاتھ سے جانے نہ دے۔ جتنے بھائی بہن ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ سامنے آئیں اور دل کھول کر تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں۔ پلیز سب سامنے آئے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ محترم ناظرین، ان اوقات اور ان لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ جتنے بھائی بہن ہیں اس وقت اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ ضیاع وقت کا سبب بنے گا، وقت کے ضیاع کا سبب بنے گا۔ اور رمضان کے جو بے شمار اجر و ثواب ہے اس کے حاصل نہ کرنے پر شاید افسوس نہ کرنا پڑ جائے، اور جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور پھر بھی وہ ان آخری مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر بھی اگر وہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی، صدقہ فطر کی ادائیگی، فطرانے کی ادائیگی اور نارمل ڈونیشن اور عطیات کی ادائیگی میں جو بخل سے کام لیں گے، ان کو یقیناً افسوس کرنا پڑے گا، ان کو کف افسوس ملنا پڑے گا۔ رمضان پھر دوبارہ ملے کہ نہ ملے، لیلۃ القدر جیسی عظیم رات دوبارہ نصیب ہو کہ نہ ہو، اور رمضان کے آخری چانس سے مغفرت کے حصول اور مظلوموں کی دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں، ان دعاؤں سے فائدہ اٹھانے کا موقع زندگی میں دوبارہ ملے گا کہ نہیں؟ بلکہ ایسے موقع پر اگر ہم ڈونیشن کا جو حق ہے، تعاون کا جو حق ہے وہ اگر ادا نہیں کریں گے تو ڈونیشن کا حق ہے، جو حق ہے وہ اگر ادا نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر کے عبادتوں کو اللہ تعالیٰ رد نہ فرما دے، مظلوموں کی الٹا بد دعا نہ لگ جائیں۔
اللہ تعالیٰ ان کی بد دعاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عالم اسلام پر جو خاموشی چھائی ہوئی ہے، عالم اسلام میں جو غفلت نظر آ رہی ہے، جس کو میں مجرمانہ غفلت سے تعبیر کرتا ہوں، اس کے پیش نظر تو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں عذاب ہمارے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ شاید اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، لیکن جو وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، ان وسائل کے ہوتے ہوئے مسلم ممالک اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، مسلم حکمران اگر ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، تو بہت بڑا وبال، بہت بڑا عذاب آ سکتا ہے۔ العیاذ باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ صحیح اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہترین آپشن ہے جی ہاں، یہ جو منتھلی 73 پاؤنڈ کا جو ڈونیشن ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں آپ کی طرف سے پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی کام ہو رہا ہوگا۔ پوری دنیا میں الخیر فاؤنڈیشن کا کام جاری ہے، تعاون جاری ہے، امدادی کارروائی جاری ہے، پروجیکٹ ڈیلیوری کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ڈائریکٹ ڈیبٹ کا یہ جو ایک بہترین آپشن ہے کہ پر منتھ 73 پاؤنڈ آپ دیں گے، یقین مانیے آپ اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تمام ناظرین سے میری گزارش یہ ہے کہ برائے کرم سامنے آئیں اور دل کھول کر تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں۔ پلیز فون اٹھائیں اور تاخیر نہ کریں، فون اٹھائیں اور تاخیر سے کام نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو دل کھول کر تعاون کا سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ابھی ہم ایک وقفے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وقفے کے بعد اپیلوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپیلوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ کی کالوں کا انتظار ہمیں شدت کے ساتھ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔